إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. خير الأمور عوادمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب كأنها موعظة مودع. قلنا: يا رسول الله أوصينا. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية عبشي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. मैंने जो आयत और अहादीस क़िराअत और तिलावत की आप लोगों के सामने, ये जो मौजू है जामिया की तरफ से ताज़ीम सुन्नत व तौक़ीरिहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की ताज़ीम और उनकी तौक़ीर और उसकी तकरीम, उनके एहतराम के मुताल्लिक़ बातचीत करना। इस मौजू के मुताल्लिक़ हमें 4-5 चीज़ों के बारे में देखना है और उसी के इर्द गिर्द इंशाअल्लाह बात करना। सबसे पहले ये कि हमें ये मालूम होना चाहिए, हाफ़िज़ल्लाहु लिसुन्नति नबीही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने नबी की सुन्नत खुद हिफ्ज़ किया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। एक तफसीर यही है कि ज़िक्र से मुराद सिर्फ कुरान, जैसे कि मशहूर और मारूफ आप लोग भी इसी को जानते हैं। लेकिन दूसरी तफसीर ये कि ज़िक्र से मुराद अश्शर और शरीफ, अश्शर यश्तमिलु अलल किताब व सुन्नह। ज़िक्र से मुराद शरीयत है और शरीयत वो 2 सूरतों में, बिशक्ल कुरान और बिशक्ल सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका नतीजा ये है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र बिमाना नहफ़ज़, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बिअन्न अल्लाह सुब्हानहु व तआला अंज़ल ज़िक्र बिमाना शरअ, शरीयत को अल्लाह ने नाज़िल किया और उसकी हिफाजत भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने ज़िम्मा में लिया। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस वजह से हाफ़िज़ल्लाहु सुब्हानहु व तआला लिसुन्नति नबीही, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा की हिफाजत भी अपनी ज़िम्मा पर लिया। ये महफूज है बिहिफ्ज़िल्लाह। अलबत्ता उसके असबाब या उसके वजूहात मुख्तलिफ है, किस तरह हिफाजत किया। हाफ़िज़ सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहिफ्ज़िल उलमा व बिहिफ्ज़ हाज़िही सुन्नह फ़ी सुदूरिल उलमा। इस सुन्नत को अपने उलमा के हर दौर में उनके सीनों में हिफ्ज़ किया, ऐसा हिफ्ज़
شاید کہ آپ کے کمپیوٹر کے ہارڈ ڈسک میں بھی اسی طرح حفظ ہو، اس طرح حفظ کیا ہے۔ اسحاق ابن راہوی رحمہ اللہ، جانتے ہیں اس کا نام سنا، اسحاق ابن ابراہیم الحنظلی ہے، المعروف ابن راہوی، مکہ اور مدینہ کے درمیان راستہ میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی ماں فارسی زبان تھی، اس وجہ سے جب بچہ پیدا ہو گیا اس نے کہا کہ وائی راستہ میں اس طرح پیدائشی کیا، تو اس وجہ سے اسحاق ابن راہوی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لقد حفظت او لقد احفظ 70,000 حدیث، مجھے 70,000 صحیح حدیث یاد ہے، اور 42,000 احادیث ضعیفہ، اور 4,000 ضعیف حدیث بھی مجھے یاد ہے۔ تو کہ کوئی پوچھنے والا پوچھا صحیح حدیث کو آپ نے دماغ کے اوپر بوجھ ڈال کر 70,000 صحیح حدیث کو حفظ کیا تو سمجھ آنے والی بات، لیکن 4,000 ضعیف اور موضوع کمزور حدیث کو حفظ کیا، اپنے دماغ پر بوجھ ڈالا۔ تو اسحاق ابن راہوی رحمہ اللہ نے بہت اچھا جواب دیا، کہا کہ میں نے اس وجہ سے حفظ کیا، اذا مر منها حدیث فی الاحادیث الصحیحہ فلیتہ فلیا، کہا کہ ان ضعیف اور کمزور موضوع احادیث میں سے کوئی بھی حدیث اثناء تحدیث صحیح احادیث کے درمیان گھسنے کی کوشش کرے، میں اس کی دم سے پکڑ کر باہر پھینکوں۔ تو اس وجہ سے کہا میں نے حفظ کیا۔ تو دوسری یہ کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دعویدار ہیں نا، سوال ہے کہ متى نکون صادقین فی محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کب ایک سچا اور صادق مسلمان ہو سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے مطابق۔ دوسری یہ کہ ہم ایک نظر سرسری نظر اس طرف بھی دیکھیں گے کہ دفاع صحابت و تابعین عن سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین کے موقف اور ان کے کردار اور ان کے عمل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مقابل میں اور اس کے برابر میں کس طرح تھا، اس کو بھی ہم دراست کرنا اور دیکھنا ہے۔ پھر آپ کو 100 نہیں ہزاروں مثال ملتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حفظ کیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم دیکھیں ما حکم من انکر سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کذب بحدیث من احادیث، یہ بھی دیکھنا ہے کہ رد کرنا ان لوگوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کلی طور پر انکار کرتا ہے یا جزوی طور پر، اور یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حدیث کو، ان احادیث ذخیرہ احادیث میں سے کسی ایک صحیح حدیث کو جھٹلاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یہ صحیح نہیں۔ جیسے کہ آج ہم پڑھ رہے تھے حدیث البان الابل و ابوالها، ابوال الابل و البانها ہے۔ بعض لوگوں کا جو مادہ پرست یا ان کے ترقی پرست یا ان کے بالفاظ دیگر دماغ خراب، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو مانتے ہی نہیں، کہ ابوال الابل یہ پاک ہو اور اس کی پینا یہ شفا کا سبب، وہ کہتے ہیں مانتے ہی نہیں اس حدیث۔ جیسے کہ حسن ترابی رئیس الجماعت الاسلامیہ فی سودان میں جو جماعت اسلامی کی سربراہ تھا، اس کا نام حسن ترابی، اس نے جب حدیث الذباب کو دیکھا، حدیث الذباب تو معروف ہے، اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فانقلوه ثم انقلوه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء يقدم الداء على الدواء، کہ اگر مکھی کسی کے پانی میں گر جائے، گلاس کے پانی میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فانقلوه، اس کو خوب غوطہ لگوا کر پھر نکال کر پھینک دیں، پھر آپ پی۔ تو یہاں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کی حیثیت بیان کیا مکھی گرنے کے بعد، لیکن یہ نہیں کہ واجب اور ضرور اس کو نکالنے کے بعد آپ پی۔ اذا شئت فاشرب والا فاترک، لیکن لا تحرمہ ولا تنجسہ، آپ اس کو حرام مت سمجھو، اس کو نجس مت سمجھو۔ حسن ترابی جب یہ حدیث سامنے آیا، اس بدبخت نے کہا کہ
انی آخذ بقول طبیب کافر ولا بقول محمد عربی ولا عمر، کہا کہ ہم ایک طبیب کافر ماہر ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں، ولا آخذ بقول محمد عربی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر نہیں لیں گے۔ میں نے کہا کہ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا میں اللہ ان کو رسوا کیا، پورے زندگی جیل میں گزارا، ابھی بھی میرے خیال جیل میں ہوگا۔ تو میں جب سے مجھے جو ہوش آیا میں جانتا ہوں حسن ترابی جیل میں، ہمیشہ جیل میں۔ تو یہ ذلت ہے دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اسی طرح یہ جن لوگ جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تان کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، تو اس کے متعلق ہمیں بات کرنا ہے۔ لیکن یہ ساری موضوعات ظاہر ہے کہ ایک مختصر نشست میں یا مختصر درس میں تو نہیں ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تعظیم سنت میں بات کرو، لیکن کہتے ہیں 25 سے 30 منٹ ہو، تو یہ ہے کہ جیسے کہ ہاؤس کے پانی کو آپ گلاس میں جمع کریں، تو یہ ممکن ہی نہیں۔ بہرحال بقدر المستطاع، جس نے اللہ نے استطاعت دیا۔ تو یہ موضوعات یا ان کے یہ جزیات ہے اس موضوع کا، جو تعظیم السنہ ہے، انہی جزیات پر بات کرنا ہے۔ اور مختصراً یہ بتانا ہے کہ سنت یہ خود دلیل ہے اپنے وجود کے لیے، ضروری نہیں کہ ہم ادھر ادھر سے دلیل ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور لانے کی کوشش کریں۔ سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد وہ سنت اصطلاحی مراد نہیں ہے، کہ یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے، یہ مکروہ نہیں ہے۔ سنت سے مراد طریقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رویہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعات، اس بارے میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بارے میں بات کرنا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے میں اور کامیابی، اور یہی اسوہ حسنہ اور یہی بہترین طریقہ۔ اس طریقے کے علاوہ آپ لوگوں کو دنیا میں کوئی بہتر طریقہ نہ ملے گا اور نہ مل جائے گا الی یوم القیامہ۔ اور یہ چیلنج کے ساتھ ابھی کافروں کا عقل آ رہے ہیں، کچھ اکا دکاؤں کو ہوش آ رہے ہیں، کبھی کہتا ہے یہ درست ہے، کبھی کہتا ہے یہ درست ہے۔ جو چیز کل ان کے سامنے مردود تھا یا اس سے منکر تھے، آج وہ اس کو مان رہے ہیں، جی ہاں یہ صحیح ہے۔ ابواد لیول کے بارے میں ہاں کہتے ہیں یہ صحیح ہے، ابھی کہتے ہیں یہ تو علاج ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کے پیٹ نکلتے ہیں، اور جو پیٹ کی بیماری جتنی بھی ہیں آج بھی، اگر کوئی اس سے استفادہ کرتا ہے علاج کے لیے، یقیناً وہ ٹھیک ہوگا، لیکن بشرط کہ ایمان بھی۔ امام بربہاری رحمہ اللہ بہت بڑا عالم ہے، اس نے کہا کہ اذا سمعت الرجل یطعن علی الآثار او یرد الآثار او یرید غیر الآثار فاتہموا علی الاسلام، کہا کہ اگر کوئی شخص سے آپ سنتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں طعن کر رہا ہے، اس پر انتقاد کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، او یرد الآثار، یا آثار کو رد کر رہا ہے کہ میں نہیں مانتا، میرا عقل نہیں مانتا، میرے ذوق نہیں مانتا ہے، صوفی کے وجد نہیں مانتا ہے، متکلم کے فلسفہ نہیں مانتا ہے، یرد الآثار او یرید غیر الآثار، وہ آثار کے علاوہ کوئی اور چیز کو تلاش کرتا ہے۔ دیکھو یہ بندہ یہ متہم فی دینہ فاتہموا علی الاسلام، اس کے اسلام کے بارے میں آپ صحیح سوچنا پڑے گا کہ اس کے اسلام کے بارے میں یہ صحیح مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان جب صحیح ہو تو اس طرح اعتراض ہی نہیں کرتا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے نام سنا ہے آپ لوگوں نے، خلیفۃ العادل مشہور معروف ہے، ایک بہت نوجوان اور مست نوجوان، بہت مست ہے، ہلو 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 بہت مالدار، بہت مست، ہلو ہلو لیکن جب خلافت بھی پہنچ گیا
تقشف و تقشف. خلافت میں پہنچنے کے بعد 100% چینج ہو گئی، رات دن عبادت میں، طاعت میں، معاملات میں. اور پہلے ان کی جو استعمال کردہ عطر یا خوشبو، وہ جو کیا کہتے ہیں، جو دھوبی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جو کپڑا دھوتے ہیں، وہ لوگ لڑتے تھے کہ ہر ایک میں دھوؤں گا. جو پانی نکلتے وہ خوشبو کی جگہ استعمال کرتے. لیکن بعد میں جب یہ خلیفۃ المسلمین بن گیا، میں نے کہا 100% چینج. پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتا ہے کہ لا رائے لأحد، کسی کا کوئی بھی رائے نہیں چلتا ہے ما سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سنت کے ساتھ کبھی بھی نہیں چلتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیں بتایا. سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رائے اور سنت دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے. آپ دونوں کے درمیان موازنہ کریں، تقابل کریں کہ کون سی بہتر ہے، یہ یا وہ، یہ کبھی موازنہ ہی نہیں ہو سکتا اور یہ ممکن ہی نہیں. اور اسی طرح بہت سارے اقوال ہیں. ابو قلابہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، نام سنا ہی نہیں سنا ہے، کنیت تو سنا ہے ابو قلابہ، نام تو یاد نہیں. اور عبداللہ ابن زید الجرمی یا الجرمی، مجھے یہ اس بندے کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ یہ افغانی ہے یا غیر افغانی ہے. اس لیے کہ جرم ایک علاقہ ہے بنفشان افغانستان میں، اور جرم ایک علاقہ ہے فلسطین شام. مجھے معلوم نہیں کہ عبداللہ ابن زید الجرمی یا افغانی ہے، جرمی بدخشانی ہے، یا کہ یہ جرم شامی ہے. بہرحال جو بھی ہو تابعی ہے. انا بقلاب عبداللہ ابن زید الجرمی او الجرمی رحمہ اللہ. سنت کسی شخص کے پاس آپ نے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، وہ آگے سے کہا کہ دانا من ہاتھ، اس کو چھوڑ دو. ہاتھی کتاب اللہ سے آیات پیش کرو، حدیث کو چھوڑ دو. تو اس کی دماغ کچھ خراب ہے. تو عبداللہ ابن زید الجرمی ابو قلابہ رحمہ اللہ کہتا ہے کہ فعلم انہ اللہ، یہ سمجھ لو یہ بندہ جو کہتا ہے کہ دانا من ہذا وہاتم کتاب اللہ او ہاتھ کتاب اللہ، اسی طرح باتیں کرتا ہے. سمجھ لو کہ فعلم انہ اللہ، یہ بندہ ضال ہے، ضال گمراہ بندہ ہے جس طرح باتیں کرتا ہے. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ لازم و ملزوم، اور سنت اور قرآن لازم و ملزوم. اور جو لوگ سنت کے اوپر کام کرتا ہے یا انتقاد کرتا ہے یا اعتراض کرتا ہے یا انکار کرتا ہے، تو ان کا مقصد انکار عن سنہ نہیں. یاد رکھنا، کبھی بھی ان کا مقصد اور ان کا غرض انکار عن سنہ نہیں، بلکہ انکار عن سنہ ایک لبادہ ہے، انکار عن القرآن. اور یہ اسی تصدر کے ساتھ اور اسی انکار سنت کو سنت کے لبادہ بول کر یہ آگے اصل کا مقصد ہے قرآن سے انکار کرنا، شریعت سے انکار کرنا. اس لیے کہ قرآن موجب ہے، موجب مانا گمگاہ ہے. قرآن کسی بھی مسائل کو آپ کو تفصیل تو پیش نہیں کرتا ہے. آپ یہ صلاۃ کہتے ہیں چلو آگے آت زکات چلو، اس طرح صوم رمضان آگے چلو، فلیصوم روزہ رکھو، اس طرح کیا کتنے سارے قرآن خاص قرآن کلیات کو پیش کرتا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر ہے اور اس کے لیے تحدید ہے، تعین ہے اور اس کے لیے تفصیل ہے. اگر ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے الگ کریں کہ یہ جدا وہ جدا، تو مانا ہے کہ حدیث سے انکار کرو، ایک سائڈ پر رکھو، قرآن رہ جاتا ہے. جب قرآن رہ جاتا ہے، قرآن خود بخود آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے. جب قرآن سمجھ نہیں آتا ہے، لوگوں میں یہ پیغام جائے گا عامت الناس میں، عوام میں بالخصوص قرآن کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. جب سمجھ نہیں آ رہا ہے کس طرح عمل کریں، لہذا عمل کو چھوڑ دیا.
اور یہ عمل کو چھوڑ دو، پھر یہی جب قرآن سنت کو چھوڑ دیا، انکار کے عمل کو چھوڑ دیا، کیا رہ گیا آپ کا مدم مسئلہ؟ ابھی جو چاہو کر، جیسے کہ غامدی ہے، امریکہ میں بیٹھ کر، کیلیفورنیا میں بیٹھ کر ہم اسلام سکھاتے ہیں، وہاں سے لوگوں کو فتویٰ دے رہے ہیں، منکر سننا ہے، لیکن بہت عجیب اور غریب طریق سے بھی انکار۔ اسی جیسے ہزاروں، صرف وہ نہیں ہے، ان جیسے بہت سارے یہ منکرین سنت، لیکن ان لوگوں کا ہدف انکار شریعت ڈائریکٹ نہیں بتا سکتے۔ کیوں؟ کہتے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا ہوں، یا کہتے میں شریعت کو نہیں مانتا ہوں۔ لوگ وہاں تو موجود ہے، اس کو جلدی پٹائی کر کر کے قتل کریں، تو ڈائریکٹ نہیں کہتا کہ میں نہیں مانتا، لیکن آگے ایک لفہ دوران سے، یعنی وہ چورنگی سے موڑ کر، وہ چکر لگا کر آتا ہے، وہاں اپنے وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بار چکر لگایا کہ اب اس کو ملا، وہ وار کرتا ہے، نہیں تو کئی بار، اور گم کر پھر آتا ہے، وہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اسی عبداللہ ابن زید الجرمی ابو قلابہ کی بات پر تعلیق کرتا ہے، وہ تعلیق لکھتا ہے، کہتے ہیں کہ جب آپ ایک متکلم فلسفی، متکلم بولو تو فلسفی، فلسفی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں شباب، فلسفی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کو فلسفی کہتے ہیں، فلسفی کہتے ہیں باتوں جو زیادہ بات کرتے رہتے ہیں، لاجوج کہتے ہیں اس کا رب، تو سارے ان کی باتوں کی جگہ کرے 2 روپیہ میں ملے، اس کا قیمت، اس کو کہتے ہیں فلسفہ۔ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ لجا جاتا۔ آپ لوگوں نے افلاطون کی کتاب پڑھی ہے؟ افلاطون کی کتاب نہیں پڑھی؟ افلاطون کی کتاب میں 2 انسانوں کی تصویر پیش کرتا ہے، یہ ہے اور یہ کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں، یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، میں یہ کہتا ہوں، یہ کہتا ہے تمہاری بات غلط ہے، میں یہ کہتا ہوں، کہتا ہے تمہاری بات غلط ہے، میں یہ کہتا ہوں، یہ کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں۔ تو یہ اسی سے ایک چیپٹر بنتا ہے، تو 50 صفحات کہ میں نہیں مانتا ہوں، تم نہیں مانتے، میں نہیں مانتا ہوں۔ آخر کیا ہے مسئلہ؟ کیا مسئلہ؟ صرف ایک عادل۔ اب صرف عادل کی تعریف کیا ہے؟ یہ تعریف کرتا ہے، یہ رد کرتا ہے، وہ تعریف کرتا ہے، یہ رد کرتا ہے، یہ تعریف۔ آخر 50 صفحہ کے بعد کہتے ہیں کہ عادل کیا ہے؟ اتفاق نہیں ہوتا ہے، جب تک خلوص، یہ چیپٹر خلوص، آگے چیپٹر خلوص، وہ چیپٹر کے حکومت کو کس طرح کے حکومت کرنا، کس طرح ہونا۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ ہے، یہ آخر یہ 60-70 صفحہ بس خاص کرنے کے وقت حکومت کی تاریخ میں دونوں کا اتفاق نہیں ہوتا، یہ بھی چیپٹر تھا۔ آگے سے 12 چیپٹر مکمل ہوتا ہے ایک کتاب، اور کہتا ہے یہ افلاطون کی کتاب، یہ پاگلوں کی کتاب۔ اور یہ متکلم امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتا ہے کہ کہتا ہے کہ جب آپ ایک متکلم فلسفی کو دیکھتا ہے کہ باتوں زیادہ بات کرنے والا، وہ آپ کو کہتا ہے کہ جعل الکتاب والاحادیث الاحاد، وہ کتاب کو بھی چھوڑ دو یا احادیث کو بھی چھوڑ دو، کیا ضرورت ہے؟ عقل سے بات کرو، فلسفیات سے بات کرو، نقل سے نہیں۔ کہتے ہیں عقل سے مجھ سے بات کرو، یہ عقل نہیں مان۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے فتویٰ لگایا، کہا کہ فعلم انہ ابو جہل، سمجھ لو کہ یہ ابو جہل، یہ متکلم فلسفی نہیں ہے، یہ ابو جہل ہے۔ ابو جہل حقی امت کے آسان، اپنے زمانہ میں ابو جہل، اس امت کے ابو جہل۔ اچھا یہ چلو آگے آتا ہے صوفی مزخرف۔ اس دین کے اتنے نقصان صوفیوں نے پہنچا کہ زور نہیں۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے نقصان صوفیوں نے پہنچا کہ زور نہیں، اس لیے کہ ان کی ظاہری حیات فرشتوں کی طرح لگتا ہے، ظاہروں کی رحمت و باطنوں میں قبل علاقہ، اور ان کے باطن بالکل گندگی سے بنے، اس کے ظاہر کی طرف نہ دیکھ۔ ایک ان کو دیکھتا ہے داڑھی بھی سفید، سر بھی سفید، ٹوپی بھی سفید، رومال بھی سفید، پتہ سفید،
شور بھی سفید، جراب بھی سفید، سب کچھ. لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ملک منزل من السماء، اور جو بھی بات کرتا ہے لوگ کہتے ہیں چلو مان لو یہ جوت ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جوت ہو. کیا کہتے ہیں اس کی شکل اتنی خوبصورت آدمی جوت ہوتا ہے. امام مسلم رحمہ اللہ کہتا ہے کہا ہوتا ہے اکذب الناس، دنیا میں ایک نمبر جھوٹا، ان سے زیادہ جھوٹ بولنے والا کوئی. یہ سامنے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں صالح و توحیدی. جو مشرک اپنے موحد، مشرک اپنے آپ کو موحد، صالحین کا پہلا درجہ ہے. وہ کہتے ہیں صالحین و عارفین و واصلین. صالحین منا سلکہ مشى فی طریق التصوف، ابھی روانہ ہو گیا، دست پیر کی آئی، دست پیر یہ صالح. آگے جا کر یہ عارف بنتا ہے، عارفین کہتے ہیں اس کو، تو میں نے کہ اب پہچان لیا کچھ. بعد میں وہ واصل بنتا ہے، اللہ تک پہنچ گیا، ابھی وہ دم مسئلہ یہ بھی ہو. امام الذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی صالح کی توحیدی ایک صوفی متخلف کے سامنے حدیث پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حدیث رسول کہتے ہیں دانا من النقل والعقل، یہ کہتے ہیں کہ نقل کو بھی اس طرف رکھو، عقل کو اس طرف رکھو، مجھے عقل کی بھی ضرورت نہیں، نقل کی بھی ضرورت نہیں. کہتے ہیں کہ ہاتھ الذوق والوجد، کہتے ہیں ذوق سے بات کرو، آپ کے ذوق کیا ہے، آپ وجد سے بات کرو، دل میں جذبہ کیا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ دل میں جب امام الذہبی کہتے ہیں کہ اگر جب اس طرف اندر دیکھتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ ابلیس، یہ ابلیس ہے، اس ابلیس سے ابلیس ہے. اب یہ ابلیس جب یہ ابلیس ہے، ہم یہ کیا اس کے مقابل میں کیا کرنا ہے؟ امام الذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کئی طریقے. اگر آپ بزدل ہے فہرو، بھاگو، ان کے سامنے رکنا نہیں، اب بزدل ہے. اگر بزدل نہیں ہے، غیرت مند ہے، جو بہادر ہے، تو کہتے ہیں فسراؤ، اس سے مقابلہ کر اور اس کو گرا دے زمین پر اور اس کے سینے پر بیٹھ جاؤ اور منہ میں مکہ مارو اور کہتے ہیں اس کی گردن پر بلا دبادو تاکہ گردن جائے. یہ ابلیس ہے، اس کو گرا کر مار. تو یہ کیا نام ہے، یہ امام الذہبی رحمہ اللہ نے یہ بات بتا رہا ہے، یا خود ابلیس ہے یا اس کے اندر ابلیس داخل ہو گیا. جیسے کہ یہ دم کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی جن داخل ہو گیا، کہتے ہیں کہ کتنی جن داخل ہو گیا، کہتے ہیں کہ 10 جن داخل ہو گیا، کوئی کہتے ہیں کہ 1000 جن داخل ہو گیا. میں نے کہا یہ انسان ہے یا خدا میں؟ تو اس میں 1000 جن کہاں سے داخل ہو گیا؟ تو اسی طرح امام الذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح بندہ دیکھتے ہیں یہ ابلیس ہے یا خود ابلیس ہے بتاتے ہو، یا کہ ابلیس اس کے اندر داخل ہو گیا، اور جب داخل ہوا اس کو بے قرار کرتا ہے، تعوذہم حسن، اس کے اندر سے جب چونک مارتا ہے پھر یہ وجد میں آتا ہے ذوق، جب ذوق میں آتا ہے پھر نقص شروع کرتا ہے، تب وہ کرتا ہے. یہ بھی دیکھا ہے ہم لوگوں نے نا، صوفیوں کی ویڈیو دیکھا ہے، وہ جو رقص کرتا ہے اس کے اندر شیطان داخل ہو گئی. یہ خود ابلیس اگر بھی نہ ہو، ابلیس اس کے اندر تھا، یا کہ خود ابلیس. تو یہ لوگ یہ وہی لوگ ہیں کہ ما عظم سنتک کما حقها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تعظیم نہیں کیا جس طرح اس کا حق. امام شافعی رحمہ اللہ کا نام سنا ہے ہم لوگوں نے، امام شافعی ہے، کون ہے امام شافعی کو نہیں جانتا؟ نہیں جانتا. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس استبانہ اس کے سامنے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو جائے لم یحل لہ ان یترکہ وان یدعہ لقولہ، جب سنت سامنے آ جائے کسی کی قول کے خاطر اس کو نہیں چھوڑنا حلال نہیں، جائز نہیں. کسی کی بھی قول، وہ چاہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہو، امام شافعی کا ہو، امام مالک کا ہو،
امام احمد بن حنبل کا ہو، ظاہریہ کا ہو، جس کا حتی ابو بکر کا ہو، عمر کا ہو رضی اللہ عنہ ورحمہ اللہ جميعا. لیکن لم یعنی امام شافعی کے رہے خود امام دنیا میں اس کے یعنی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں پیروی کا شواب. یہ کہتا ہے کہ جب جس کے پاس سنت ظاہر ہو کر آ جائے لم یحل له ان يدعها لقول احد، کسی کے قول کی خاطر اس کو چھوڑنا جائز نہیں، حتی وہ خود شافعی آج کل کیا ہو؟ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ اپنے اماموں کی تقلید کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، میں بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتا ہوں 100 بار کہتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ میں تقلید کرتا. امام شافعی 1000 بار رحمہ اللہ وکذالک مالک وکذالک احمد، لیکن اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے اقوال اور ان کے اجتہادات کو موازنہ کروں اور پھر موازنہ کے بعد میں کسی ایک کے قول کو آگے رکھوں اور اس کو پیچھے رکھوں، یہ ممکن ہے. حمیدی کا نام سنا ہے؟ حمیدی عبداللہ ابن زبیر الحمیدی ہے نا، ابو بکر اس کے کنیات ہے، امام بخاری کے استاد رحمہ اللہ، اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے دوستوں میں سے. جیسے کہ حمیدی مکہ میں رہتے، امام شافعی ہجرت کر کے آیا عراق سے مکہ، پھر مکہ سے مدینہ. جب بھی امام شافعی جا رہے تھے کس طرف؟ مصر کی طرف، حمیدی بھی ساتھ چلا. جب امام شافعی وفات پایا تو حمیدی واپس ساتھ آ گیا، واپس اکیلا گیا مکہ. حمیدی رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ سے روایت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک دن ایک حدیث بیان کیا تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا، حمیدی کہتا ہے میں نے کہا کہ اتاخذ بھی، کیا آپ اس حدیث پر عمل کریں گے؟ یہ حدیث کو آپ قبول کرتے ہیں، لیتے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ بہت غصہ ہے، کہا کہ رأیتنی خرجت من کنیسۃ، کیا میں کوئی یہودی گرجا گھر سے نکلا او طلع علی عنقی، یا دیکھ رہے میرے گردن میں زنار، کوئی میں وہ صلیب اپنے گردن پر ڈالا؟ تو آپ مجھے یہ دیکھ رہے حتی اذا سمعت حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتی اذا سمعت حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقول به، جب میں کسی بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا ہوں اسی کے مطابق بات کرتا ہوں. اور فرمایا، اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رسول علیہ السلام کو بھیجا نبی بنا کر لیخرجہم من الظلمات، لوگوں کی طرف، لیخرجہم من الظلمات الی النور ویہدیہم الی صراط مستقیم. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا. وَأَوْجَبَ عَلَيْهِمْ، اور لوگوں کے اوپر واجب اور لازم کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توقیرہم، طاعتہم وتعظیمہم وتکریمہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، تعظیم، تکریم اور سب کچھ اس کی اطاعت اور اس کی تصدیق لوگوں کے اوپر واجب، ان کے اوپر واجب ہے. اور ساتھ ساتھ درایا رفع الصوت علیہ والتقدم بین یدیہ، اور پھر اس آیت سے استدلال کیا، کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. یہ آیت ہے، آپ لوگ ترجمہ جانتے ہیں. اور اس میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں، کہا کہ اذا كان رفع الصوت فوق صوته صلی اللہ علیہ وسلم سببا لحبوط اعمالهم، جب آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز کے اوپر بلند کرنا ان کے اعمال کی بربادی کا سبب ہے،
فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم. کہا کہ اپنے ذوق، اپنے آراء، جیسے کہ جو مقلدین پیش کرتا ہے، یا اپنے ذوق جو صوفی پیش کرتا ہے، یا اپنے عقل جو فلسفی پیش کرتا ہے، یا اپنے سیاستدان پیش کرتا ہے، یا اپنے معارف جو صرف خرافی پیش کرتا ہے، کیف لا یکون سببا لحبوط اعمالہ. صرف آواز بلند کرنا حبط العمل کا باعث بنتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر اپنے آراء، اپنے عقل، اپنے ذوق، اپنی سیاست، اپنے علم کو پیش کرنا یہ حبط العمل کا باعث نہیں بنتا، بلکہ فرماتا ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ بل اولا ان یکون سببا لحبط اعمال. بلکہ یہ چیزیں چاہے سنت پر آپ عقل کو پیش کریں، آگے رکھیں، ذوق کو آگے رکھیں، رائے کو آگے رکھیں، سیاست کو آگے رکھیں، اپنے مہارت اور علوم کو آگے رکھیں، معرفت کو، یکون سببا لحبط اعمال. یہ حبط عمل کا باعث بنتا ہے، یہ کوئی آسان چیز نہیں. اسی وجہ سے میں نے بتایا کہ ہم کب ایک سچا اور صادق مسلمان اور انسان بن سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مطابق. اور ظاہر ہے کہ ہم اس وقت ایک سچا اور صادق مسلمان بنتے ہیں جب اذا كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الینا من کل شیء من انفسنا حتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے ہمارے لیے عزیز ہو، حتیٰ ہمارے جان سے. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو معروف مشہور ہے، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث بھی موجود ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. روایت الفاظ مختلف ہوتا ہے، من والدہ وولدہ، من ولدہ ووالدہ، بھی دو روایات آتی ہیں، والناس اجمعین. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی عزیز ہیں ہمارے لیے، جتنے بھی محبوب ہیں، اس کی سنت اس سے زیادہ محبوب ہے، اس کی سنت اس سے زیادہ محبوب ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود بذات خود محبوب ہے، بے اقوالہ محبوب اور خود معظم. اقوالہ معظمہ وافعالہ معظمہ وطاعتہ معظمہ وتوقیرہ معظم وتکریمہ معظم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسداً، روحاً، عملاً، قولاً و فعلاً ہر نقطہ نظر سے مکرم، معظم، محترم، موقر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بعینہ ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعینہ ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس وجہ سے ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہے، اور اس نے حدیث میں کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا النساء المساجد اذا استاذن الیہا اذا استاذنکم الیہا. کہا کہ اگر عورتیں مسجدوں کی طرف جانے کے لیے تو ارادہ کریں، آپ لوگوں سے اجازت مانگے کہ ہم مسجد کی طرف جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، فلا تمنعوا النساء، عورتوں کو منع نہ کریں کہ مسجد کی طرف جانے کے لیے. عبداللہ بن عمر کا بیٹا بلال ہے. بلال نے کہا کہ واللہ لنمنعہن، کہا کہ خدا کی قسم البتہ میں منع کروں گا، جانے نہیں دوں گا. کہا کہ ان زمانہ تغیر، کہا کہ ترقی کے زمانہ ہے، بہت ابھی ٹیکنالوجی کے زمانہ ہے، میں نہیں چھوڑوں گا آگے جانے کے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بہت غصہ میں اس کی طرف متوجہ ہوا. فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا، بہت غلیظ اور سخت، غلیظ نہیں سخت الفاظ سے اس کو ڈانٹا اور اس کو برا بھلا کہا. اور فرمایا آخر میں اخبرک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں اور تم کہہ رہے کہ واللہ لنمنعہن. واللہ، یہاں اس روایت میں نہیں، دوسری روایت میں کہا واللہ لا اکلمک ابدا، کہ دوبارہ میں تم سے بات نہیں کروں گا.
ابدا میں تم سے بات نہیں کروں. اس وجہ سے وقت بھی ختم ہو رہا ہے, کیا کروں. تو آپ لوگ بھی تنگ ہو رہے, شاید گرمی لگ رہی یا گرمی نہیں لگ رہا. تو آخری بات کر کے ختم کروں گا, کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. بات تو ختم نہیں ہو رہی, ٹائم ختم ہو رہا ہے. اور وہ یہ کہ یہ سب کے سب کان کھول کر سنیں. اور وہ یہ کہ اجمع العلماء, علماء اس بات پر ان کا اجماع قاطبۃ عن بکرۃ ابی, بلا استثناء. اجماع میں استثناء نہیں ہوتا ہے, علماء کی اتفاق اور اجماع ہے سب کے سب. من انکر الاحتجاج بسنت النبوی, کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حجت ماننے سے انکار کرتا ہے, او کذب بحدیث من احادیث سنت, یا وہ کسی حدیث کو جھٹلاتا ہے, او اعترض علیہ, یا اس حدیث پر اعتراض کرتا ہے, او یراہ مخالفا للذوق والحضارہ, یا وہ اس کو اپنے ذوق کے خلاف, اپنے طبیعت کثیفہ کے خلاف سمجھتے ہیں, یا ان کے کہتا ہے کہ یہ حضارت کہتا ہے جو شہر نشینی اور ترقی, کہتا ہے کہ اس کے خلاف ہے. جیسے کہ اگر آپ کراچی میں کوئی گدھا کے اوپر سوار ہو کر نکلیں, آپ کے کتنی تاثیر آئے گا فیس بک میں, کہتا ہے کہ دیکھ اس کو گدھا کے اوپر سوار ہو گیا. حالانکہ گدھا کے اوپر سوار ہونا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سنت الانبیاء. عزیر کی گدھا تو قرآن میں موجود ہے نا, عزیر اور گدھا ان کی گدھا. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا, کہتے ہیں کہ یہ اس کو کہتے ہیں کہ مخالف للحضارہ, کہتے ہیں یہ ترقی کے خلاف ہے. ترقی کے زمانہ ہے, لینڈ کروزر سوار ہو جائیں, کار کرولا سوار ہو جائیں, گدھا کے اوپر سوار ہونا کہتے ہیں یہ عیب ہے. سنت عیب, اور جو عیب تھا وہ سنت بن گیا. تو کہا کہ جو مخالف سمجھتے ہیں اپنے وجد کو, اپنے ذوق, میرے ذوق نہیں مانتا ہے, میرے طبیعت نہیں مانتا ہے, میرے وجد نہیں مانتا ہے, میرے ہزارہ اس کو نہیں مانتا ہے. ہزارہ وہ ہزارہ نہیں ہے جائے بتا بات میں. ہزارہ میں نے کہا کہ ترقی اور شہر نشینی اس کو نہیں مانتا ہے, رد کرتا ہے. اور اس کو یہ معلوم ہے کہ کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کے باوجود یہ عذر پیش کرتا ہے, اس کے باوجود اس کو حجت نہیں مانتا ہے. وَيَعْرِفَ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو فتویٰ کیا گیا اجماع کے ساتھ, فَهُوَ كَافِرٌ خَارِجٌ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ, یہ کافر ہے اور خارج ہے اسلام کی دائرہ. میں نہیں کہہ رہا ہوں, بعد میں بائب لے کر زندہ باد مردباد شروع نہ کریں گے. اب عمر نے کہا کہ یہ سارے کافر ہیں نا. اجمع العلماء قاطبۃ, میں علماء کے اجماع نقل کر رہا ہوں, کہ خارج فهو کافر خارج عن دین الاسلام. اور کہتا ہے کہ اسلام کے ادنا ترین درجہ پر بھی یہ فائز نہیں ہے. وہ کون سا ادنا درجہ؟ الاستسلام للہ ولرسولہ, صرف انقیاد اور تابعداری للہ اور رسول, جو پہلا اسطاف ہے اور پہلا درجہ ہے, اس پر بھی یہ بندہ فائز ہے. اسی وجہ سے اسحاق ابن راویہ جب ان کا دوسرے قول پیش کیا, پہلا قول دوسرے قول, اسحاق ابن راویہ رحمہ اللہ کہتا ہے کہ اذا من بلغه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بھی حدیث کسی کے پاس پہنچ گیا اور وہ اعتراف بھی کرتا ہے کہ صحیح ہے, اور پھر اس کو رد کرتا ہے, تقیہ بھی نہیں ہے, یعنی بغیر تقیہ رد کرتا ہے, بغیر تقیہ نہیں, یہاں کوئی ظالم یا بادشاہ کے خوف بھی نہیں ہے, اس کے باوجود وہ رد کرتا ہے, تقیہ بھی نہیں ہے, تو کہا کہ فَهُوَ کافر. اسحاق ابن راویہ بھی کہتے ہیں یہ کافر. میں یہاں بھی جو اپنے طلبہ کے درمیان کبھی کبھار صفوں میں دیکھتا ہوں, کچھ لوگ ایسا ہے کہ بھائی ہر چیز کو مذہب کی طرف لے جاتا ہے. ہر چیز مذہب نہیں ہے. اگر صف کو سیدھا کرنا یا یہ کالا لکیر کے اوپر صف کو تسویۃ الصفوف
یہ بخاری کی حدیث یا منسوخ ہے، یا آپ منسوخ ہے، خود منسوخ ہے، یا تمہارے امام کی بات منسوخ ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا، باب الصاق الکتف بالکتف والکعب بالکعب، اور حدیث ذکر کرتا ہے اس کے ماتحت اما لتسون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین قلوبکم وفی روایت بین وجوہکم۔ تو یہ حدیث، اور پھر الگ تلگ ایک طرف کھڑے ہو جاتا ہے۔ یہ جو الزاق الکعب بالکعب یعنی پاؤں سے پاؤں ملانا، کاندھے سے کاندھا ملانا، کون سی امام ہے کہ اس سے منع کیا ہو؟ شافعی نے منع کیا، حنفی نے منع کیا، کسی نے بھی منع نہیں کیا۔ یہاں مذہب کا کوئی کانسیپٹ نہیں، یہاں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں بھائی، یہ تو حدیث رسول ہے۔ اور یہ کیا، یہ درمیان میں کھڑا ہوتا ہے، یا ایک طرف اس طرف بھی خال ہے، ایک شیطان اس کی اس طرف سے کھڑا ہے، ایک شیطان اس کی اس طرف سے کھڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں، کہا کہ اگر آپ بیچ میں خالی کا جوڑ دیتے ہیں، وہاں کون کھڑا ہوتا ہے؟ شیطان کا بچہ بکری کی بچے کی طرح آ کر وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ پھر یہ آپ کو اس طرف سے چونک مارتا ہے، اس طرح سے چونک مارتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں کیا کرنا ہے۔ ہر چیز کو آپ لوگ میں عمومی بات کر رہا ہوں، کسی ٹارگیٹ نہیں کوئی بندہ بھائی۔ یہ سنت پر عمل کرنا، سنت پر عمل کرنا آپ کو رکاوٹ کیا ہے؟ کس نے منع کیا؟ میرے خیال میں شیطان کے علاوہ کسی نے بھی منع نہیں کیا، صرف جو رکاوٹ ہے آپ کو اس عمل سے شیطان۔ یہ حائل واقع ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کعب کو کعب سے ملاؤ، کاندھے سے کاندھے پر ملاؤ، اور یہ مثال کے طور پر کیا یہ کہہ کہ نہیں میں نہیں ملاؤں گا۔ اب نہیں ملاتا ہے وجہ کیا ہے؟ امام صاحب نے منع کیا ہے؟ نہیں، مجھے دکھا دے، میں احناف کی مدرسہ سے فارغ ہوں، دور حدیث مولوی بن کر فارغ ہوں، مجھے دکھا دے کہ ایک قول دکھا دے، کسی امام کا قول دکھا دے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف القاضی رحمہ اللہ، محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ، امام ظفر رحمہ اللہ اور وغیرہ، مجھے ایک قول دکھا دو کہ یہ حدیث منسوخ ہے، یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے، اور یا ان کی امام صاحب نے منع کیا اس طرح قریب نہیں ہونا، الگ تلگ کھڑا ہو جانا۔ تو یہ کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور حقیقتاً یہ ہے کہ یہ تمہیں ذکر کیا حالت تابعین و تابعین اور تبع تابعین کی بات، اور اس کے بعد آیا علماء الاسباط والائمۃ الثقات کالامام مالک احمد بن حنبل والبخاری ومسلم۔ یہ علماء آ کر سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیدوہا ما ثبت و صح ما صح و ثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سنت احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور صحیح ہے، ان لوگوں نے قیدوہ، اس کو مقید کیا، اور آیا موطا مالک کی شکل میں، مسند احمد کی شکل میں، صحیح بخاری کی شکل میں، صحیح مسلم کی شکل میں، اور انہوں نے اس پر اکتفا بھی نہیں کیا بلکہ نافعوا عن الملہ، انہوں نے دین سے دفاع کیا اور رد کیا ان لوگوں پر جو کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المبتدیہ، جتنی بھی فرق مبتدیہ باطلہ ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ریجیکٹ کیا، ان کے اوپر انہوں نے ایکشن لیا، رد کیا۔ آپ انشاءاللہ کوئی موقع مل جائے ایک درس ضرور بھی دے دوں گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کی پورے آپریشن کرنا ہے۔ امام بخاری کتاب الوحی کو کیوں ذکر کیا، کتاب الایمان کو کیوں ذکر کیا، احادیث الاحاد کو کیوں ذکر کیا، کتاب التوحید کو کیوں ذکر کیا، فضائل الصحابہ کو کیوں ذکر کیا، فضائل علی کو کیوں ذکر کیا۔ میں اس کو انشاءاللہ ایک آپریشن کے طور پر 1 گھنٹہ کا درس ہے، میں اس کو بتا دوں گا کہ رد الفرق الباطل، یا اب صحیح بخاری آپ پڑھیں گے اگر اللہ نے توفیق دیا کہ رد ہے کس کے اوپر، معتزلہ کے اوپر، یا خوارج کے اوپر، یا مرجیہ کے اوپر، یا قدریہ کے اوپر، یا جہمیہ کے اوپر، یا کس کے اوپر، اشاعرہ کے اوپر، یا ماتریدیہ کے اوپر۔ جو پوری بخاری فی الحقیقہ، پوری بخاری اول سے لے کر آخر تک
اثبات لمنهج السلف ورد على الفرق الضالة المخالفة لمنهج اہل السنت والجماعة. پوری بخاری ٹوٹل اس کی لب اللبا بھی ہے اور خلاصہ یہ. تو میں نے ایک ویڈیو سن رہا تھا ایک مشہور مناظر اسلام ہے کراچی میں، اور وہ ایک بات کر رہے، باتوں میں کہہ رہے کہ تو وہ ذکر کر رہا ہے مکی اجازی کوئی ایک عالم ہے مکہ میں درس دیتا ہے، وہ بیمار ہو گیا اور پھر کچھ دن بیمار تھے، ابھی میرے خیال ٹھیک ہو گیا ہوگا. وہ حنفی ہے، ٹھیک ہے، عالم ہے حنفی، وہ کیا مسئلہ ہے، کچھ بھی نہیں. اور یہ کہہ رہے کہ باتوں میں کہہ رہے کہ غیر مقلد ملعون اس انتظار میں تھے کہ مکی اجازی مر جائے اور اس کی جگہ کوئی اور غیر مقلد آ جائے. شرم کی بات ہے، حیا کی بات ہے. اور یہ بدگمانی ہے ایک جماعت کے اوپر یا ایک جماعت ایک منہج کے اوپر. اہل حدیث یا غیر مقلد منتظر ہے کہ مکی اجازی مر جائے اور اس کی جگہ کوئی غیر مقلد. ایک بات ہے، وہاں کے علماء کی کمی ہے. تو یہ اس طرح بات کرنا یہ شرم کی بات ہے، یہ حیا کی بات ہے. ایک مولوی اور خود کو بھی شیخ الحدیث سمجھتا ہے، خود کو علامہ و مناظر و فلان یہ باتوں کی کرتا ہے. دوسروں کی منہ کے اندر بھی زبان موجود ہے، اتنی گوشت موجود ہے. اگر آپ ایک مرتبہ معلوم کہہ دیا، ممکن ہے کسی آپ کو کہنا آپ کے اوپر 1,00,000 لعنت، عرب اللعنت آپ کے اوپر کہہ سکتا ہے، لیکن ہم نہیں کہتے ہیں. اور اس کو جو شیخ الحدیث اور مفسر قرآن بن کر اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ لعنت شخصی شرعاً ممنوع ہے، اور پھر مسلمان کی لعنت قطعی طور پر ممنوع ہے. لعنت کی مستحق تو کافر ہے، مسلمان تو نہیں ہے. لیکن باوجود یہ سنت کی مخالفت میں اور مذہب کے پیروی میں کہاں تک جاتا ہے یہ لوگ، اور یہ کب تک اس کو سمجھ نہیں آتا، کب تک یہ سمجھ نہیں آتا. مجھے کیا ہے، مجھے ایک مولوی نکلا ایک مرتبہ خطبہ دے رہا ہے اور سامنے سارے عوام الناس ہیں، عوام کلانام ہیں، آپ جانتے ہیں. تو وہ کہہ رہے کہ قیامت کے دن ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے. تو یہ سمجھ آ رہا ہے، چلو. اور کہتا ہے کہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے. چلو کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہا ہے. اور کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہم امام ابو حنیفہ کو کس طرح جواب دیں گے. اور سارے سامنے عوام الناس بھی رو رہا ہے. کہتا ہے بھائی میں نے کہا کہ دنیا میں ہم غیر مقلد بن کر الحمدللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید سے آزاد ہے، لہذا ہم سے پوچھ گچھ بھی نہیں ہوگا. تو امام ابو حنیفہ کی پیروی کے دوران کوئی سوال نہیں ہوگا. سمجھ آ رہا ہے بات؟ کوئی سوال نہیں ہوگا، لہذا ہم آزاد ہیں. صرف پابند ہے اللہ کے سوالات میں. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے سوال نہیں کرتا، البتہ اللہ کے سامنے شکایت تو کرتا ہے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.